میں امداد سمرو عمران خان کے لیے 3 بری خبریں آئی ہیں۔ ایک خبر تو ہے اسلام آباد سے جس کا تعلق ہے براہ راست لندن سے، اور 2 خبروں کا تعلق ہے امریکہ سے، ایک اقوام متحدہ کے متعلق اور دوسری جو بائیڈن کے متعلق۔ تینوں خبریں عمران خان صاحب کے متعلق اگر عمران خان صاحب نے سنی ہوں گی تو ان کی زبان سے وہ ہوتا ہے جو بے ساختہ نکل گیا ہوگا کہ ایک کوڑ اوپر سے کھجلی، یا پھر ہم سندھی میں کہتے ہیں ڈبریت مچھر گھڑا، کمزور جانور ہوتا ہے نا، اس کے اوپر پھر مچھر مکھیاں بھنبھناتی رہتی ہیں اور اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت صورتحال کچھ اس طرح کی ہے کہ مصیبتیں اوپر سے مصیبتیں۔ ایک تو ذہنی آسودگی ہوتی ہے نا انسان کی، تو ذہنی آسودگی میں بھی بندہ بہت کچھ کر جاتا ہے، تو خان صاحب کو ان دنوں وہ بھی میسر نہیں ہے۔ لاہور اسلام آباد سے خبر ہے ایک احتساب عدالت سے، اسحاق ڈار صاحب کو واپس آنے کی اجازت ملی ہے، اس طرح کہ وہ پاکستان واپس آئیں، گرفتار نہیں ہوں گے، ان کا جو دائمی وارنٹ گرفتاری تھے وہ منسوخ کر دیے گئے، معطل کر دیے گئے، اور ڈار صاحب آئیں گے اسلام آباد احتساب عدالت میں پیش ہوں گے، اور اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ ان کو ان کے جو وارنٹ تھے وہ بحال ہوتے ہیں یا پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے، کیونکہ سزا یافتہ تو وہ ہیں نہیں، مفرور ہیں۔ اب اسحاق ڈار کی واپسی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے چھپی ہے نواز شریف کی واپسی، جس سے عمران خان صاحب مسلسل ڈر رہے تھے، جس کے لیے عمران خان صاحب نے اپنی تحریک کا جو مارچ سے خان صاحب نے شروع کی ہوئی ہے، یا اپریل سے لگا لیں 27 مارچ، اس کے بعد مسلسل سڑکوں پر ہیں خان صاحب، جلسے وغیرہ کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے بہت بڑا پروٹیسٹ کال دی ہوئی ہے۔ تو اس کی کا ایک مرحلہ جو تھا، ایک فیز تھا نواز شریف کی واپسی روکنے کے لیے، اور پھر وہ اس میں ایک مائنس عمران خان کے خلاف وہ یا عمران خان بچاؤ مرحلہ جو تھا، اس مرحلے میں عمران خان صاحب کھل کر یہ بات کرتے رہے کہ جی نواز شریف کو واپس لایا جا رہا ہے، نواز شریف کو دوبارہ واپس لایا جا رہا ہے، مجھے نائل کیا جا رہا ہے، یا پھر نواز شریف کو واپس لا کر میرے مد مقابل کھڑا کیا جائے گا۔ یہ باتیں خان صاحب جلسوں میں کرتے رہے تھے، تو وہ جس دن کے لیے ڈر رہے تھے وہ دن آنے والا ہے، تو اس کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ قسطوں میں نواز شریف کی واپسی، بلکہ نواز شریف کی نہیں، نواز شریف کے دور حکومت کی واپسی قسطوں میں اب آنا نظر آ گئی ہے۔ کافی بار جب جاوید لطیف صاحب نے اور مسلم لیگ نون کے دیگر قائدین نے تاریخیں دی کہ جی نواز شریف جو ستمبر میں آئیں گے، نواز شریف اکتوبر میں آئیں گے، نواز شریف نومبر میں آئیں گے، دسمبر میں آئیں گے، پچھلے سال سے یہ تاریخیں چل رہی ہیں، تو تب سے میں گزارش کرتا رہا کہ نواز شریف صاحب اس وقت تک پاکستان واپس نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ یقین نہ ہو جائے کہ واپسی کے بعد ان کو جیل جانا نہیں پڑے گا۔ اسلام آباد اترتے ہیں، کراچی اترتے ہیں، لاہور اترتے ہیں، سیالکوٹ اترتے ہیں، فیصل آباد، جہاں مرضی وہ آئیں، کوئٹہ، پشاور، جہاں مرضی آئیں، وہاں سے اترنے کے بعد وہ اپنی مرضی سے جہاں جانا چاہے جائیں، آگے سے وہ نہ ہو جو 2018 میں جب جولائی میں وہ واپس آئے تھے اور ان کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا تھا، تو وہ اگر ہوگا تو نواز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے۔ لہٰذا نواز شریف صاحب یہ گارنٹی کریں گے، یہ یقین ان کو جب ہوگا کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں ہوگی اور ان کی ضمانت ہوگی، ان کو عدالت تک جانے دیا جائے گا، اور عدالت میں ان کی جو اپیل ہے وہ سنی جائے گی، اور اپیل ظاہر اپیل جب سنی جائے گی، اپیل قابل سماعت ہو، تو عدالت نے جس طرح مریم نواز صاحبہ کو ضمانت دے رکھی ہے تو اس طرح نواز شریف صاحب کو بھی ضمانت مل سکتی ہے، سزا معطل، ضمانت، اس کے بعد اپیل چلتی رہے گی۔ مریم نواز صاحبہ بھی تو پچھلے 1.5-2 سال سے تقریباً 2 سال سے 3 سال بلکہ ہو گئے ہیں، تو مریم صاحبہ بھی تو ضمانت پر ہیں، سزا معطل ہے، ابھی تک ان کی سزا ختم نہیں ہوئی۔ اس کی اپیل 20 ستمبر کو ہوئی تھی، اس کی سماعت ہوئی تھی اپیل کی جو چل رہی تھی مسلسل، اور اس میں نیب نے لاسٹ جو ہیرنگ تھی اس میں نیب نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے، فرار ہو گیا نیب نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جس پر جج عدالت نے بھی یہ کہا تھا کہ جی اب بنیادی معاملہ تو نواز شریف کا ہے نا، کہ نواز شریف نے 1993 میں ایون فیلڈز کی جو پراپرٹی ہے وہ خریدی ہے، تو اس میں مریم نواز صاحبہ کا کردار ثابت کریں، تو نیب نے کہا وہ مریم نواز صاحبہ کا تو کوئی کردار نہیں ثابت کر سکے ہم۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی نواز شریف صاحب نے وہ کیسے خریدے تھے، کیا ان کے اوپر کوئی الزام، کوئی چیز ثابت ہوئی تھی، تو اس پر اپنا نواز شریف صاحب کے وکیل نے تو تھوڑے بہت دلائل دیے تھے، جس سے لگ رہا تھا، اور عدالت کے بھی کچھ سوال اس طرح کے تھے کہ لگ رہا تھا کہ نیب نے نواز شریف کے اوپر بھی کچھ ثابت کیے بغیر احتساب عدالت نے ان کو سزا سنا دی تھی، تو جس کے خلاف وہ اپیل میں آئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال تو معاملہ جو ہے
اس میں یہ ہوا کہ جی ابھی نواز شریف کے اوپر عدالت میں ثابت کرنا ہے، اپیل نواز شریف صاحب کی جب چلے گی نیب نے کہ جی نواز شریف صاحب نے یہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کرپشن کے پیسے سے پراپرٹی خریدی ہے، نواز شریف کی پراپرٹی ہے تو کیسے خریدی ہے وہ نیب نے ثابت کرنا ہے، جس میں ثابت کرنا ہوگا کہ پیسہ جو ہے وہ جائز نہیں تھا، ناجائز پیسہ تھا، تو اس کے بعد سزا برقرار رہ سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر سزا ختم ہو جائے گی، تو مطلب نواز شریف صاحب کی سزا ختم ہو جائے گی، معاملہ رہے گا باقی اہلیت کا، تو اہلیت والا معاملہ جو ہے میاں صاحب کا وہ چلا جائے گا قانون سازی میں، یا پھر وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی درخواست بھی پڑی ہوئی ہے۔ تو نواز شریف اگر نااہل بھی ہوتے ہیں اور ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے اور نااہلی برقرار رہتی ہے تو بھی نواز شریف صاحب کے لیے فوراً کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے، کم از کم پاکستان میں آئیں گے، آزادی کے ساتھ اپنی الیکشن کیمپین چلائیں گے، الیکشن کیمپین چلا کر عمران خان صاحب کے مقابلے میں اپنا کھڑے ہو کر میدان میں نواز شریف صاحب، مریم نواز ادھر سے پیپلز پارٹی، تو یہ اگر میدان میں اترے اور انہوں نے مطلب 2/3 میجورٹی نہ بھی لی، سادہ اکثریت کے ساتھ حکومت اگلی 2023 کی بنا بھی لی، تو بھی 2023 کے بعد نواز شریف صاحب کی قانون سازی کے ذریعے اہلیت بحال کی جا سکتی ہے، کوئی ایسا قانون بنایا جائے گا کہ جی 5 سال سے زیادہ کسی کو نااہل نہیں رکھا جا سکتا، مدت دے دیں گے نا، تو وہ مدت نواز شریف صاحب کی 23 میں پوری ہو جائے گی، تو جب وہ 23 میں پوری ہو جائے گی تو نواز شریف صاحب جو اہل ہو جائیں گے، اور اہل ہو جائیں گے تو نواز شریف صاحب اگر وزیر اعظم بننا چاہیں گے تو 23 کے الیکشن کے بعد نواز شریف صاحب دوبارہ انتخابات لڑ کر وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو ابھی نواز شریف صاحب سسٹم کو آزمانا چاہ رہے تھے، جس کے لیے ان کو انتظار تھا کہ سسٹم کس طرح ان کے معاملات کو دیکھتا ہے، تو اس کے لیے ٹیسٹ کیس کے طور پر اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ تھا۔ نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے بڑے عرصے سے اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کا چرچا تھا، اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی کہا تھا، BBC سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی میں پاکستان واپس جا رہا ہوں اور میں نے ڈاکٹروں سے مشورہ شروع کر دیا ہوا ہے، ڈاکٹر مجھے اجازت دیں گے تو میں چلا جاؤں گا۔ اب وہ ڈاکٹر تو اہم بہانہ تھا، بیسک چیزیں تھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کے جو معاملات تھے، دائمی ان کا وارنٹ گرفتاری جاری تھے، دائمی مفرور تھے، تو مفرور تھے اور دائمی وارنٹ گرفتاری جاری تھے، تو وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ انہوں نے عدالت میں چلے گئے تھے، تو احتساب عدالت نے اتنی رعایت دے دی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں میں، اور خاص طور پر پاکستان میں، کہ جب حکومت جس کی ہوتی ہے، ادارے خاص طور پر نیب جیسے ادارے، میں عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، عدالتیں کیا کریں گی، نیب جا کر اگر کل کو کہہ دے کہ جی نواز شریف صاحب پر جو مقدمہ بنایا گیا تھا وہ مقدمہ جھوٹا تھا، ہم نے تحقیقات کی ہیں نواز شریف کے اوپر، تو یا پھر اپیل میں نیب مقدمہ لڑے ہی نہ، حکومت مطلب نیب کیونکہ حکومت کو اپنا کرے گا نا، نیب کے افسران حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، جس طرح پچھلی حکومت کو راضی کرنے کی کوشش کی اپنا عمران خان صاحب کی حکومت کو، تو اب یہ نیب نے جب عدالت میں اسحاق ڈار کے جو وارنٹ گرفتاری جو ہیں دائمی، ان کو مخالفت ہی نہیں کی تو عدالت کیا کرے گی؟ عدالت نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، ان کو آنے دیں، آتے ہیں تو اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں۔ تو جج محمد بشیر صاحب کی عدالت تھی، اس میں دلائل چلائل ہوئے، اور اس کے بعد یہ طے ہوا، عدالت نے فیصلہ کیا کہ جی ان کے جو ہے وہ 7 اکتوبر تک معطل رہیں گے وارنٹ، اور اس کا مطلب ہے کہ ڈار صاحب جو ہیں اگلے چند دنوں میں یا ایک ہفتے کے اندر ڈار صاحب پاکستان واپس آئیں گے۔ واپس آنے کے بعد 7 اکتوبر سے تو کم از کم پہلے واپس آ رہے ہیں نا، تو واپس آنے کے بعد سیدھے عدالت چلے جائیں گے، اور عدالت نے ان کی ضمانت لے لی اور ان کو جیل نہ بھیجا، تو پھر ڈار صاحب جو ہیں وہ وہاں سے عدالت سے سیدھے جائیں گے وزارت خزانہ، اور اسحاق ڈار صاحب سینیٹر بھی ہیں، تو ڈار صاحب جو ہیں وفاقی وزیر بن جائیں گے، اور ڈار صاحب صرف وفاقی وزیر نہیں بنیں گے بلکہ پھر ڈار صاحب جو ہیں پاکستان کے ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بن جائیں گے یہاں سے بیٹھ کر، یا نواز شریف صاحب اب پھر نواز شریف صاحب کے پاس آ جائیں گے معاملات، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرتے، اور نواز شریف صاحب اسحاق ڈار سے زیادہ کسی پر اعتماد نہیں کرتے۔ تو نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی تھی، جو 2 گروپ ہیں نا، ایک گروپ یہ سمجھ رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے تو پاکستان کے حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ اب اسحاق ڈار صاحب کی قسمت ہے کہ اس وقت پاکستان کو عالمی فورمز پر بھی خوشخبریاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، ڈوبے ہوئے ہم، تباہ ہوئے ہیں، اسی مطلب سیلاب زدگان کے صدقے دنیا اب ہم پر رحم کرنا چاہتی ہے، دنیا اقوام عالم میں سے ایسی خبریں آ رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ دنیا ہم پر رحم کرے، خان صاحب نے کل بھی بلکہ جلسہ کرنا ہے، اور کل کے جلسے کے لیے تو طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں رحیم یار خان کی، اس پہ میں اگلے ولاگ میں بات کروں گا۔ عمران خان صاحب کسی قسم کا کوئی رحم نہیں کر رہے، لیکن دنیا اقوام عالم
جو بائیڈن ہو، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہوں، جتنی بھی عالمی برادری ہے، وہ UN جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی چل رہا ہے، وہاں پہ ایک ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان ہمارے گناہوں کی سزا بھگت رہا ہے، ہم جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ہم نے جو ماحولیاتی اتنی آلودگی پھیلائی ہے، ہم نے جو تباہی پھیلائی ہے، اس کا پاکستان خمیازہ بھگت رہا ہے، لہذا پاکستان کو تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ بائیڈن نے بھی بات کی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے تو یہ تک کہہ دیا ہے کہ جی $30 ارب سے زیادہ پاکستان کا نقصان ہوا ہے۔ اقوام متحدہ نے دنیا کو یہ اپیل کی ہے، عالمی طاقتوں کو، کہ جی پاکستان کو جو قرضے ہیں وہ ریشیڈیول کریں اور IMF قرضوں میں رعایت دے۔ رعایت کیا دے؟ ظاہر ہے یہ جو ہماری مہنگائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے IMF کی شرائط کی بنیاد پر، تو یہ مہنگائی اگر IMF رعایت دے گا تو پھر یہ مہنگائی نیچے جانا شروع ہوگی نا۔ پھر پیٹرولیم کی قیمتیں جو ہم تیزی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں، بجلی کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں IMF کی شرائط پر، اگر IMF 1 سال کے لیے فرض کر لیتے ہیں یا 2 سال کے لیے وہ شرائط فریز کر لیتی ہے کہ یار جب تک آپ بحال ہوں تب تک، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی ایک انٹرویو میں یہی بات کی ہے نا کہ یار جب تک ہم بحال ہو جائیں تب تک تو ہمارے ساتھ رعایت کریں، تو تب تک اگر یہ رعایت مل جاتی ہے تو ظاہر ہے اس سے پاکستان میں مہنگائی کا جو ہے نا وہ جن وہ قابو ہو سکتا ہے، وہ نیچے آ سکتا ہے۔ ڈالر کی قیمت اگر دنیا پاکستان کی طرف رجوع کرتی ہے، پاکستان کی مدد کرتی ہے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتی ہے، تو ڈالر کی قیمت بھی کنٹرول ہو سکتی ہے۔ اور ایسے میں اسحاق ڈار صاحب بھی آ رہے ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے، مجھے نہیں پتا، میں کسی بھی ٹیکنوکریٹ کو، کوئی بندہ جو اکاؤنٹنٹ ہے، کوئی بندہ، اس کو میں وزیر خزانہ کے درجے پر میرا خیال ہے کہ وزیر خزانہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وہ وزیر خزانہ ٹپیکل پولیٹیکل مائنڈ کا آدمی ہو سکتا ہے، جس کو پتہ ہو کہ پیسہ لوگوں میں جانے کا جو ہے وہ اس کی واپسی کیسے ہوتی ہے، اس کا اثر کیسا ہوتا ہے معیشت پر۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ نے ذخائر بڑھا کر بتا دیے کہ جی آج ہمارے پاس $50 ارب کے ذخائر ہیں، اس سے ڈالر بھی کم ہوگا، سارا کچھ ہوگا، لیکن نیچے خلق جو ہے وہ کنگلی ہوگی، بھوکی ہوگی، ننگی ہوگی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، معیشت کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے معیشت آگے نہیں جاتی۔ اگر وہی پیسہ آپ مارکیٹ میں پھینکیں گے، زرعی شعبے کو دیں گے، صنعت کو دیں گے، مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں گے، سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں گے، جاب کریشنس ہوگی، تو اس سے یہ ہوگا کہ معیشت اٹھ کھڑی ہو جائے گی، ایک ایک فرد جو ہے وہ معیشت میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوگا۔ پھر چند سرمایہ دار کے پاس پیسہ نہیں ہوگا، سب کے پاس ہوگا، تو یہ صرف اور صرف کر سکتا ہے پولیٹیکل مائنڈ آدمی۔ یہ کوئی اسحاق ڈار ہو، مفتاح اسماعیل ہو، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مسلم لیگ نون کے کافی سارے دوستوں کا یہ اصرار ہے، یہ ضد ہے ان کی کہ نہیں، اسحاق ڈار صاحب ایک بہت اچھے وزیر خزانہ ہو سکتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب آ رہے ہیں اکتوبر سے پہلے یا اکتوبر کے آغاز میں، تو ڈار صاحب آئیں گے تو پھر ظاہر ہے مفتاح اسماعیل بھائی جو ہیں وہ وزیر خزانہ نہیں رہیں گے۔ یہ اس میں کوئی اب دوسری رائے ہے ہی نہیں، آ کر وہ سنبھال لیں گے، پھر مفتاح اسماعیل صاحب کو کوئی اور شعبہ دیا جائے گا تباہ کرنے کو۔ یہاں تو انہوں نے خیر اچھی خاصی، مطلب بہرحال تباہ کرنے کو ان بیچارے کا کیا قصور تھا، جو عمران خان کر گئے اس کو انہوں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی، ان کے اندر کیپیسٹی تھی نہیں کر سکے۔ تو بہرحال اب معاملہ جو ہے، میں نے گزارش کی نا عمران خان کے لیے 3 بری خبریں۔ ایک بری خبر اسحاق ڈار صاحب کی واپسی کی، اس کے پیچھے نواز شریف صاحب آئیں گے۔ ایک بری خبر کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں پاکستان کی مدد کرنی ہے، ہم نے۔ عمران خان صاحب جلسوں میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، پاکستان کی آپ نے مدد نہیں کرنی کیونکہ ہمارے یہاں کرپٹ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نوٹس کر رہا تھا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف عالمی فورمز پر، وہاں اقوام متحدہ میں گئے ہوئے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف فورمز پر بات کر رہے ہیں، کبھی کسی سے ان کی کوئی انٹرویوز بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری بھی وہاں پر وزیر خارجہ جو ہیں شنگھائی تعاون تنظیم سے سیدھے اقوام متحدہ، وہاں پر بھی انہوں نے شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی بات کی، اقوام متحدہ میں بھی سائیڈ لائن سے 3-4 دنوں سے انگیج رکھا ہوا ہے انہوں نے ساری دنیا کو۔ آپ نے کبھی کسی اخبار کی، کسی ٹی وی چینل کی باہر سے عالمی فورم پر ہمارے وزیر اعظم، ہمارے وزیر خارجہ کی تقریروں سے یہ جملہ نہیں سنا ہوگا کہ جی پاکستان کی لیڈرشپ کرپٹ ہے، ہمارے سابق حکمران کرپٹ تھے، ساری دولت لوٹ کر عمران خان صاحب نے کرپشن کر کے، ان کی اہلیہ نے کرپشن کر کے، ہیروں کے ہار لے کر یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا، کہہ سکتے تھے، نہیں کہا انہوں نے اپنے گندے کپڑے جا کر اقوام متحدہ میں نہیں دھوئے۔ فرق جو ہوتا ہے نا، ایک حکومت جو واقعی کچھ کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، کر نہ بھی پائے، مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی کوئی دیوتا قسم کے ہمارے حکمران ہیں آج کے، نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا احساس ان کے اندر ہے کہ یار اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اپنے گندے کپڑے ہم نے نہیں دھونے۔
ہم نے شنگھائی تعاون تنظیم میں کھڑے ہو کر اپنے گندے کپڑے نہیں دھونے۔ عمران خان صاحب جہاں جاتے تھے وہاں کہتے تھے کہ جی ہمارا تو پورا کا پورا نظام چور ہے، پورا سسٹم کو کرپٹ قرار دے کر پھر کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس انویسٹمنٹ کرے۔ تو بھائی پھر کون انویسٹمنٹ کرتا؟ پاکستان کی تباہی کی جو ذمہ داری وہ تھی نا، اصل وجہ وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب انٹرنیشنل فورمز پر جا کر پاکستان کے نظام کی برائیاں کر رہے ہوتے تھے۔ کہنا تو یہ ہوتا ہے نا حکمرانوں کو جا کر کہ ہم جی آپ کو اچھے مواقع فراہم کریں گے، ہم آپ کو شفاف نظام فراہم کریں گے، آپ جو پیسہ دیں گے وہ صاف شفاف طریقے سے وہاں خرچ ہوگا۔ شہباز شریف نے بات کی اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے سامنے، عمران خان صاحب ان کی بات کا جو کلپ ہے وہ جلسوں میں چلا رہے ہیں کہ جی وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم چوری نہیں کریں گے، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم صاف شفاف انداز میں یہ پیسہ خرچ ہوگا لوگوں تک، سیلاب متاثرین تک، آپ یہ یقین کر لیجئے۔ یہ بری بات تو نہیں ہے، دنیا جان کہتی ہے۔ خان صاحب نے شہباز شریف کی اس تقریر کا میں ایک جملہ خود ڈال دیا، وہ تقریر کا ایک جملہ چلاتے تھے، انگریزی کا اردو ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ جی یہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ جی جو پیسے آئیں گے میرے وزیر میں، ہم کرپشن نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم باہر نہیں لے کر جائیں گے، ہم لوگوں پر خرچ کریں گے۔ تو بیسک فرق جو آپ کو ملا ہے وہ یہ کہ فوکس یہ نہیں کیا گیا وہاں پر کہ عمران خان چور ہے، وہاں پر فوکس یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ہم مصیبت میں ہیں، پاکستان اس وقت تباہی کے دہانے پر ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، بلاول بھٹو نے کہا کہ اگر آپ ہماری مدد نہیں کریں گے اگر آپ آج ہماری مدد نہیں کریں گے تو پاکستان سے بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ نے ہمیں پیسہ دیا تو پھر پاکستان میں کرپشن بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، عمران خان بھی ہے، ایسی کوئی بات آپ نے نہیں سنی ہوگی ہیڈ لائنز میں کہیں بھی، کسی بھی اخبار میں۔ بلاول بھٹو کا میں سن رہا تھا، ایک سوال ہوا تھا عمران خان کے متعلق، تو انہوں نے بھی کہا، اس پہ وہ ویڈیو کلپ بہت وائرل ہوا ہے، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سویلین سپرمیسی کی بات نہیں کر رہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی مجھے کس نے نکالا اور کیسے نکالا، انہوں نے یہ کہا کہ جی فوج مجھے اقتدار میں واپس لانے کے لیے مدد کرے، مجھے اقتدار میں واپس لانے کے لیے مداخلت کرے۔ اس طرح کے سوال جواب پر اس طرح کی کوئی بات انہوں نے عمران خان کے متعلق کی ہے، لیکن پورا کا پورا فوکس جو عمران خان صاحب کا ہوتا تھا نا، جس کی وجہ سے پاکستان کی تباہی ہو گئی، وہ یہ تھا کہ جی نواز شریف چور، آصف زرداری چور، یہ سارے چور ہیں اور ہمارے ملک میں بیٹھے ہی چور ہوئے ہیں، اور پھر دنیا تو یہ والا آپ کو نہیں ملا ہوگا۔ تو نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ باہر کی دنیا پاکستان کو سنجیدہ لے رہی ہے اس وقت۔ عمران خان صاحب کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب، جو دوسری بری خبر ہے، تیسری بری خبر، عمران خان صاحب کے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو بائیڈن سے ملاقات نہیں کروا سکے۔ عمران خان صاحب چیختے رہ گئے، جی میرے فون نہیں آ رہا بائیڈن کا، بائیڈن بزی ہوں گے۔ انٹرویوز امریکن اداروں کو بھی انٹرویوز دیے وہاں جا، مطلب اپنا ٹی وی چینلز کو اور ان کو، کہ جی نہیں میں تو انتظار کر رہا ہوں، بائیڈن فون نہیں کر رہا مجھے۔ وہاں پر اقوام متحدہ میں اپنا وزیر خارجہ، وزیر اعظم کی نہ صرف وزیر خارجہ امریکی وزیر خارجہ سے، بلکہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات ہو گئی سائیڈ لائنز پر۔ جب سائیڈ لائنز پر ملاقات ہوتی ہے تو راستے اسی طرح کھلتے ہیں۔ وہ تو ایک تو فون نہیں کرنے کو تیار تھے، یہاں پر ملاقات کر لی۔ تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ایجنڈا ہے کیا، تو وہ ایجنڈا کلیئر ہے۔ اب اس میں اب عمران خان صاحب ظاہر ہے پریشان ہیں، ان کے لیے ایک خبر یہ آ گئی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، ایک خبر یہ آ گئی کہ جی پاکستان کو اب دنیا امداد کر رہا ہے، دنیا امداد کرے گی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں یہ حکومت جو ہے سسٹین کر جائے گی۔ جس بحران کو یا سری لنکا کی جو صورتحال عمران خان صاحب پریڈکٹ کر رہے تھے وہ ظاہر ہے پھر نہیں بنے گی۔ تو خان صاحب کے لیے تین بری خبریں ہیں، بائیڈن سے شہباز شریف کی ملاقات، اقوام متحدہ اقوام عالم کا پاکستان کی طرف جو ہے وہ ہمدردی کے ساتھ دیکھنا، اور نواز شریف کی واپسی کے راستے ہموار ہونا۔ جاتے جاتے ایک چیز، شیخ رشید صاحب جو ہیں ان کے متعلق، کہ شیخ رشید صاحب کی جی ایچ کیو میں داخلے پر ہو گئی ہے پابندی۔ یہ بات میں نہیں کر رہا، شیخ رشید صاحب نے خود کی ہے، ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے دوستوں کو کہہ دیا ہے کہ جی میں اگر عمران خان صاحب کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں ہے تو میں بھی نہیں آؤں گا۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ دوستوں نے عمران خان صاحب کو، گیٹ نمبر 4 والوں نے کہا کہ جی خان صاحب بس، اپنا شیخ رشید صاحب کو کہا کہ شیخ صاحب بہت ہو گیا، اب آپ اندر نہیں آئیں گے۔ اور اندر والوں کو آگے خبردار، شیخ رشید صاحب اگر آئے کہیں کسی سے ملے پہلے کی طرح، اگر اس طرح ادھر ادھر گھومتے پائے، اپنا سونگتے پائے گئے کسی کو، وہ بیسیکلی فیل لے رہے ہوتے ہیں نا، سونگ رہے ہوتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا پک رہا ہے، تو اگر پائے گئے کہیں سے تو، اور جن کی وجہ سے آئے تو وہ بھی سمجھ لیں کہ نہیں، پھر یہ چیز جو ہے نا اچھی نہیں ہوگی۔ تو شیخ صاحب جو ساری زندگی کہتے رہے کہ جی میں
یہ نمبر 4 اور یہ اور تو وہ والے شیخ صاحب پر بھی لگ گئی ہے پابندی، نواز شریف صاحب کی واپسی، شیخ صاحب پر پابندی اور بائیڈن سے ملاقات، یہ سارا ماحول بتا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے نا ان کا کام سیاست میں تیزی کے ساتھ تمام ہونے جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔